ناول شدت عشق، رائٹر مرحا شاہ، پارٹ 3۔ گھر آتے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ وجدان، تم ٹھیک ہو؟ صدف جو اپنے روم میں جا رہی تھی، لاؤنج میں آتے ہوئے اس کی بے چین شکل دیکھ کر پوچھا۔ فائن موم، آپ پریشان نہیں ہوں؟ مسکرانے کی صحیح کی تھی، ورنہ جانتا تھا وہ اسے لے کر بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کوئی مسئلہ ہے۔ بتاؤ مجھے۔ ادھر آئیں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں پڑے صوفے کے قریب لایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ایسے آپ پریشان نہیں ہوا کریں، ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فکر ہوتی مجھے تمہاری۔ کھانا کھایا میرے بیٹے نے؟ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے سے بال سنوارے تھے۔ آپ کی بہو پوچھتی ہی نہیں ہے، معصومیت سے کہا۔ وہ بھی پوچھ لے گی، رخصتی تو ہو جانے دو، ابھی بچی ہے، ان معاملوں کو نہیں سمجھتی۔ تو صبر رکھو تھوڑا میری جان، اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا۔ یس، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی وہ، مجھ میں اب صبر نہیں ہے موم، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ وجدان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ باز آؤ، ابھی تو بالکل بھی نہیں، اس کا فرسٹ سیمسٹر ہے، تو یہ بات تو بھول ہی جاؤ کہ میں اس پر کوئی ذمہ داری ڈالوں گی۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے اس کی ساس نہیں، میری ساس لگتی ہیں۔ وجدان نے منہ بگاڑا۔ ہاں تو اس کی میں ماں ہی ہوں۔ چلو اب اٹھو اور سو جاؤ۔ وہ خود اٹھتے اسے بھی ہدایت کرتے ہوئے بولی تھی۔ ان کو مطمئن کرنے کے بعد وہ بے چین سا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بجنے میں ابھی 5 منٹ تھے۔ کچھ سوچتے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ ماما، وہ مجھے ہیئر کٹ نہیں لینے دے رہا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ بس روب جماتا ہے۔ وہ کوئی فوٹو فریم پکڑے غصے سے بول رہی تھی۔ وجدان حیران ہوا۔ وہ جو اس کے روم میں کام سے آیا تھا، کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم سو جاتی تھی، پر وہ جاگ کر اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ مما، ڈیڈ اور وانی آپی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو مس کرتی ہوں بہت زیادہ والا۔ کبھی کبھی وہ روتے تصویر کو دیکھتے بول رہی تھی۔ وجدان دروازے سے ٹیک لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، چاہے جتنا بھی پیار کر لے انسان، مگر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ سوچ سکا۔ میری جان رو رہی ہے؟ وجدان کی آواز سے وہ چونکی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا، جو نہ جانے کب سے اس کے روم میں آیا اور اب اس کے بیڈ کے نزدیک، جو ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ منہ پھیر گئی، ناراضگی جتائی۔ وجدان اس کی حرکت پر مسکرایا، جو ریڈ کھلی سی شرٹ میں کھلے بالوں اور روئی روئی گرے سوجی آنکھوں سے ضبط آزما رہی تھی۔ ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ، میری ڈمپل کوئین ناراض ہے؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے اس سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے دیکھتے فی الحال سب فکریں بھلا چکا تھا۔ وہ اس کا 100 فٹ لہجہ دیکھ حیران ہوئی اور اس حیرت میں گال کا رگڑا نمودار ہوا۔ وہ مسکرایا۔ میں تمہیں اپنے روم میں تمہاری ریئل بیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا۔ کیونکہ وجدان کو عشق ہے لمز و وجدان کی اوریجنل بیوٹی سے۔ بولتے ہی وہ اس کے برابر گھٹنوں کے بل اونچا ہوا تھا اور اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ میرے روم میں آؤ، پھر بتاتا ہوں کس حد تک شدت سے عشق کرتا ہوں۔ اسے خود میں بھینچے وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔
لمز کا سانس رک رہا تھا اس کی پناہوں میں۔ وجدان مجھے سانس، وہ جو اس کی سختی سے خود میں سموئے تھا، اس کی آواز سے ہوش میں آیا۔ اسے دیکھا جس کا پورا چہرہ گلنار ہوا تھا، گرے آنکھوں پر بھیگی خمدار پلکیں اسے بے خود کر رہی تھیں۔ "You know, Lums, the most beautiful sea is in your grey eyes is the most dangerous." پاگل کرتا ہے مجھے۔ خود پر قابو ہوتے وہ دوبارہ اس کی آنکھوں پر جھکا تھا۔ لمز اس کے لمس میں کھوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ اس کی بلو شرٹ مٹھی میں لے چکی تھی۔ وجدان ہو نہ ہو وہ اس کے چہرے کے خد و خال میں کھویا، بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ دروازہ کھلا ہے، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ اسے خود سے دور کرنا اس کے بس میں کب تھا، نہ وہ اپنی مرضی کے بغیر ہوتا تھا۔ وجدان اس کی حالت دیکھتے پیچھے ہوا اور اس کا حیا سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ رونا نہیں اب، اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کی تھی۔ بامشکل اس کے سحر سے وہ آزاد ہوتے اٹھا تھا، جو کہ انتہائی مشکل لگ رہا تھا، اور مزید کچھ کرنے سے پہلے وہ روم سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے لمز ابھی بھی اس کے پرفیوم اور احساس کو خود میں محسوس کرتے جی جان سے شرمائی تھی۔ یہ گھر پر تو تم سکون کر لیا کرو، آنکھیں دیکھو پہلے ہی چشمہ لگا ہے، اور اوپر سے اس منحوس موبائل کی جان نہیں چھوڑتی تم۔ ہاں گرینی، بس تھوڑا سا کام ہے، آپ کو کچھ چاہیے؟ مریم نے اپنے کمرے میں انہیں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کہا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نہیں، تمہارے پاس وقت ہے میرے لیے؟ وہ غصے میں تھی کافی۔ یہ ایک چھوٹا 4 کمروں پر مشتمل گھر تھا، جسے کافی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا، جہاں مریم اور اس کی دادی رہتی تھی۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ آپ ناراض بھی ہوتی ہیں؟ وہ گال کھینچتے ہوئے بولی۔ مکھن نہیں لگاؤ مجھے اب۔ مطلب صاف تھا وہ نہیں ماننے والی۔ ہو، آپ تو خود بٹر کی طرح سافٹ ہیں، مجھے لگانے کی کیا ضرورت؟ اچھا بیٹھیں، میں کافی بنانے جا رہی ہوں، آپ کی بھی بنا کے لاتی ہوں، پھر مل کر پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ بولتے ہی وہ بستر سے اٹھی تھی اور پیروں میں چپل اڑیسی۔ اے مریم، میرے لیے وہ اپنا کالا پانی نہ ہی لانا، تم مجھے بس 1 کپ چائے ہی بنا دینا۔ ہاں، کالا پانی نہیں، کافی گرینی۔ وہ ہنستے باہر گئی۔ اس کے جاتے وہ پرسوچ ہوئی تھیں۔ چائے پینے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ اب بستر پر لیٹی تھی۔ اس دن کا واقعہ ہی سوچ کر جھرجھری لی تھی، اگر وہ نہ آتا تو؟ کچھ سوچتے وہ FB پر کسی کو سرچ کر رہی تھی، جب ایک پوائنٹ پر رکی۔ اکاؤنٹ کھولے وہ اس کی پروفائل گھور رہی تھی، جہاں کچھ خاص انفارمیشن نہیں تھی۔ ان آر ریلیشن شپ؟ وہ وجدان شاہ، تم کتنے کو ریلیشن شپ میں ہو؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کے نزدیک سیاست والوں کا امیج کچھ زیادہ ہی خراب بنا تھا۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بیک سائڈ سے داخل ہوئی تھی۔ آرام سے، وہ کیمرہ مین سے بولی تھی۔ تم یہی رہو لڑکے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر دکھائیں گے، اور اس طرح ہماری ریٹنگز بھی جلدی بڑھیں گی۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ بولی۔ او صبر جھانسی کی رانی، میں ساتھ چلتا ہوں، ریٹنگ کے چکر میں جان سے نہ چلی جانا۔ کیمرہ مین کو غصہ آیا تھا، وہ زیادہ چالاک بن رہی تھی۔ کچھ آوازیں سنتے اس نے چپ رہنے کو آنکھیں دکھائی۔ جی سر، یہ سٹاک تیار ہے، میڈیکل ریپ والے بھی ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں، نہیں، کوئی نہیں، وہ بھی ساتھ ملے ہیں۔ جو کوئی بھی تھا فون پر مگن انداز میں بتا رہا تھا۔ آؤچ! جب آگے بڑھتے وہ ایک بھاری رولر کمپریشر سے ٹکرائی تھی۔ فون کرنے والا بندہ ٹھٹکا تھا۔ اے دیکھ وہاں کون ہے، جانے نہ پائے، وہ اپنے بندے سے بولا۔
کیمرہ مین بھاگ چکا تھا اپنی جان بچا کر، اور جھانسی کی رانی وہیں کرا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اسے غصے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس آدمی کے آنے کے پہلے کوئی وہاں آیا تھا جس نے اس کے منہ پر باری ہاتھ رکھ کر چیخ روکی۔ کون ہے یہاں؟ وہ آدمی وہاں دیکھنے آیا اور ارد گرد مشکوک نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری جگہ چیک کر رہا تھا پر کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ آہا آہا، وہ چڑواتے آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کے ناخن مارتے ہاتھ بھی اپنے ایک ہاتھ کے قبضے میں لیے۔ منہ بند رکھو، وہ آنکھیں دکھاتے آہستہ آواز سے گرایا۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ ہٹایا اور اس بے وقوف کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ، سنا نہیں تمہیں؟ چھوڑو غصے سے۔ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کس جگہ کھڑی ہو؟ کیا ہوتا ہے یہاں؟ ایک سیکنڈ میں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جانتی بھی ہو تم؟ کمر سے ہاتھ ہٹاتے وہ اسے دیوار سے لگا چکا تھا اور خوف زدہ کرنا چاہا۔ اسٹے ان یور لمٹس، جاہل انسان۔ وہ ہاتھ ہٹا رہی تھی۔ اس شخص کا رعب دیکھ مریم کو غصہ آیا۔ سنا تھا لمبے لوگوں کو عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، آج پتہ بھی چل گیا۔ سر تا پیر دیکھتے اسے سلگایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آہستہ سے چیخی۔ ہٹو پیچھے پینڈو، اس کے حلیے کو دیکھتے کہا جو شرٹ کے آگے سے بٹن کھولے، لاتعداد بازو میں پہنے بینڈ اور پھٹی جینز میں کافی بڑھی ہوئی داڑھی میں اس پر پورا جھکا تھا۔ یہ تمہیں میں پینڈو کہاں سے لگا؟ وہ اپنے آپ کو اس حلیے میں ہیرو سمجھتا تھا اور وہ پینڈو کہہ رہی تھی۔ ہٹ جاؤ پیچھے، مجھے اس جگہ کا پتہ چلا ہے، یہاں خراب میڈیسن بنتی ہے۔ تم بھی انوالو ہو نا ان سب میں؟ چشمے میں آنکھیں سکڑی تھی۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ بنتی ہیں تو بننے دو، چلتی بنو یہاں سے۔ بے وقوف، سارا پلان خراب کر دے گی۔ دانت پیسے۔ تمہاری بھی ویڈیو بناتی ہوں، تم بھی شامل ہونا۔ وہ منی کیمرہ جینز کی پاکٹ سے نکالتے اسے وارن کر رہی تھی۔ اے پاگل، میرا دماغ نہ خراب کرو، بند کرو اسے اور دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولا اور کھینچتے اسے بیک سائیڈ کی ونڈو کی طرف لایا۔ نہیں ہو رہی میں، تم روب نہیں ڈال سکتے، میں کوریج کروں گی اس جگہ کی، وہ چھڑواتے غصے سے بول رہی تھی۔ اب کرو آن کیمرہ اور بناؤ ویڈیو۔ اس کی بکواس سے تنگ آ کر وہ ایک دم رکا اور اس کے کھلے بالوں میں پھنستا ہاتھ چہرہ اپنے چہرے کے قریب ترین کیا۔ ایک دم وہ اس کے نازک وجود میں اٹک چکا تھا۔ جینز پر بلو شرٹ پہنے وہ سادہ سے چہرے میں تھی۔ مریم کی آواز بند۔ اس شخص کی سنگین حرکت سے وہ خوف زدہ ہوئی، جو ذرا بھی ہلتی تو اس کے ہونٹ چہرے سے مس ہو جانے تھے۔ بناؤ جان، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اوہو، یہ چشمہ تو ہٹاؤ اور ڈسٹرب کر رہا ہے، مزہ نہیں آئے گا ایسے۔ چشمہ ہٹاتے کیمرے والا ہاتھ زبردستی اوپر کیا اور خود مزید قریب ہو کر ہاتھ بھی کمر میں ڈالا۔ اب حالت ایسی تھی اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اس کی بے باک حرکتوں سے۔ دیکھو، دور رہو، میں وہ بے بس ہوئی تھی اس کی قربت میں جو پوری طرح سے اسے اپنے قبضے میں کر چکا تھا، اور وہ چاہ کے بھی نہیں اس کی گرفت سے خود کو چھڑوا پا رہی تھی۔ کیا میں بناؤں نا جلدی، پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے، دیکھنا کتنے زیادہ لوگ ہمارا چینل اور ہماری ویڈیو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ چلو میں ہی شروع کرتا ہوں۔ ابھی وہ قریب ہوتا کہ اس کی شرٹ کو کالر سے پکڑتے وہ دور کر رہی تھی۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے پینڈو تم۔ اچھا رپورٹر صاحبہ، اگر میں دور رہا تو پھر ویڈیو کیسے اچھی بنے گی؟ محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ اس کی آنکھوں کے خوف نے مزہ دیا۔ اوہ نہیں بنانی مجھے کوئی بھی ویڈیو، بس پلیز دور ہو جاؤ۔ چھوڑ ایک بار پینڈو، تیرا کیا حشر کرتی ہوں میں، دل میں وہ سوچ رہی تھی۔
اوہ نہیں بنانی مجھے کوئی بھی ویڈیو، بس پلیز دور ہو جاؤ۔ چھوڑ ایک بار پینڈو، تیرا کیا حشر کرتی ہوں میں، دل میں وہ سوچ رہی تھی۔ کیوں مس رپورٹر ڈرتی بھی ہیں؟ ابھی تو ویڈیو بنانی تھی، وہ اسے چھوڑتے دور ہوا تھا۔ یو پینڈو، ابھی وہ کچھ کرتی کہ سائرن کی آواز آئی تھی۔ یہ پولیس؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ بیک سائڈ سے جلدی سے نکلو، ونڈو کھولتے بولا تھا۔ کیوں پینڈو، میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کوئی چوری کی ہے جو بھاگوں۔ مریم کو خاصا غصہ جو اسے بھاگنے کو بول رہا تھا۔ اے میرا دماغ نہیں خراب کرو، جاؤ یہاں سے۔ اس نے خود بھی اس کو جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرنا تھا، اور لڑکی مزید دماغ خراب کر رہی تھی۔ اگر تم یہاں سے نہیں نہ گئی تو سامنے دیکھ رہی ہو ٹیبلٹ گرائنڈڈ مشین، اس میں ڈال کر تمہیں گرائنڈ کر دوں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ویٹ، تم کون ہو؟ مجھے ابھی ایسا کیوں لگا میں نے کہیں دیکھا ہے تمہیں۔ وہ سب باتیں چھوڑ کر قریب آئی تھی اور غور کر رہی تھی چہرے کے نقوش۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، یہ کہتی پولیس اور کچھ انویسٹیگیٹرز کی ٹیم اوپر پہنچ چکی تھی اور ہر جگہ چیکنگ کر رہی تھی۔ دیکھو، لاسٹ ٹائم تمہیں پیار سے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے ماموں نہیں ہیں، وہ تمہیں بھی لے جائیں گے یہ سمجھ کر کہ تم بھی شامل ہو، تو میری ماں چلی جاؤ۔ وہ اب زچ ہو چکا تھا اس نڈر لڑکی سے۔ مریم کی اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ جاؤ، جا رہی ہوں، وہ غصے سے کھڑکی سے جمپ لگاتے اتری تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ فیکٹری کا مینیجر خوف زدہ تھا۔ براؤن آنکھوں میں چمک لیے اس نے اپنا کارڈ دکھایا تھا۔ کرمینل انویسٹیگیٹر، آپ وہ خوف سے کارڈ دیکھتے کانپا تھا۔ اریسٹ دیم، غصے سے وہ اپنی ٹیم سے بولا تھا۔ اٹھا کیوں نہیں رہے آپ؟ وہ جھنجھلائی تھی اب۔ وہ کب سے وجدان کو فون کر رہی تھی، جس نے صبح چھوڑتے اسے سختی سے کہا تھا وہی اسے پک اور ڈراپ کرے گا۔ کلاسز سے فری ہوتے اسے کال کرتے تھک کر صدف کے نمبر پر کال کی۔ ہیلو ماما، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ گھنٹہ ہو گیا مجھے کال کرتے، نہیں اٹھا رہے وہ روحان سی ہوئی تھی۔ لمز، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ صدف فوری پریشان ہو گئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں ماما، وجدان نے مجھے لینے آنا تھا، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ فوری نارمل ہوئی۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، بیزی ہوگا، میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں۔ فون پر اسے تسلی دیتے وہ ڈرائیور سے اب کہنے گئی تھی۔ کچھ ٹائم بعد ڈرائیور کے آتے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، جب کوئی اور بھی انہیں فالو کر رہا تھا۔ یک دم گاڑی رکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوئی گاڑی رکنے سے۔ پتہ نہیں بیٹا، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا تھا اور وہ چیک کر رہا تھا۔ اف، کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ گرمی محسوس کرتے وہ کندھوں پر بلیک شال ٹھیک کرتے باہر سڑک پر نکل آئی۔ کیا ہوا ہے انکل؟ وہ ان کو چیک کرتے قریب گئی۔ آپ بیٹھ جائیں اندر، مسئلہ تو کچھ نہیں ہے، میں چلا کر دیکھتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر گیا۔ گاڑی مسئلہ نہ ہونے کی باوجود نہیں چلی۔ وہ باہر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ روڈ پر بس چند ایک گاڑیاں تھیں۔ کھلی فضا میں سکون سا محسوس کیا۔ باہر کم ہی نکلتی تھی وہ۔ اگر وہ اور وانیا کہیں جاتی بھی تھی تو وجدان ساتھ ہوتا تھا، جس کے ساتھ وہ کم از کم اپنی مرضی نہیں چلا سکتی تھی۔ دور سے اسے کیمرہ لیے کوئی نہارنے میں مصروف تھا اور وہ اس چیز سے بے خبر تھی۔ ہو گیا، یہ کسی نے بوتل پھنسا دی تھی۔ وہ نکالتے گاڑی میں آئے اور لمز بھی سکون کا سانس لیتے بیٹھی تھی۔ ہینڈز اپ، ایم جے، تم پکڑے گئے ہو، کوئی ہوشیاری نہیں۔ قدرے کونے میں آ کر وہ کھڑے شخص سے بولا تھا۔ ایم جے ڈرتے پلٹا اور پھر دونوں نے کہکا لگایا۔ تھینک یو، یہ صرف تمہاری وجہ سے پاسبل ہوا، دل سے تعریف کی۔ مجھے چٹکی کانٹا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وجدان شاہ اور تعریف
واہ، امیزڈ، وہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ مسٹر مراد جہانگیر اور ایم جے، کیا تم جانتے ہو سیاست سے مجھے نفرت ہے اور پولیس کا ڈپارٹمنٹ مجھے زہر لگتا ہے، پر پھر بھی تم میری گڈ بکس میں شامل ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے کچھ ٹائم پہلے کی گئی سیلڈ انڈسٹری سے باہر گاڑی کے پاس آ چکے تھے۔ ویری فنی، مجھے بھی قسم سے سی آئی ڈی آفیسر زہر لگتے ہیں، مطلب اس نے بھی وجدان کو طنز کیا تھا۔ ابھی وہ مزید بولتا کہ وجدان کے فون پر کال آ رہی تھی۔ ہولڈ آن، تمہیں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ مراد کو آنکھیں دکھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسے ہو وجدان شاہ؟ کون؟ وجدان حیران تھا۔ مجھے نہیں پہچانا؟ خیر، اس دن تو بڑا اکڑ رہے تھے ویسے۔ جناب، آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت۔ کیا خیال ہے پھر ڈیل ہو جائے؟ میں سیٹ چھوڑ دوں گا، تم مجھے اپنی بیوی۔ وجدان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور لب بینچے، ماتھے اور ہاتھوں کی رگیں تن چکی تھی۔ بکواس پر اس شخص کو پہچانتے وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ مراد بھی خوف زدہ ہو گیا۔ یو بلڈی ایڈیٹ، کمینے حرامی، ملک، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، تیری جان لے لوں گا اگر ایک لفظ بھی اپنے گندے ناپاک منہ سے نکالا تو۔ بس نہیں چل رہا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دے۔ بات سمجھ گیا وہ کیوں غصے میں آیا ہے۔ نہ بیٹے، غصہ نہیں کرتے، ابھی دیکھا بلیک دوپٹے اور وائٹ کپڑوں میں کیا غضب ملک تپا رہا تھا، اور اس طرح کرتے دلی سکون مل رہا تھا اسے۔ وجدان کا دل بند ہونے کے قریب ہوا تھا۔ کہاں دیکھا اس نے لمس کو؟ ابھی تمہیں کچھ بھیج رہا ہوں، سوچ بچار کرنا میری بات پر۔ سیٹ یا بیوی؟ بولتے ہی وہ دانت نکالتے فون بند کر چکا تھا۔ وجدان جو شدید طیش میں تھا، اگلے لمحے فون زور سے ڈیش بورڈ پر پھینکا جہاں لمس کی چند کھینچی گئی تصویریں وہ بیچ چکا تھا۔ وجدان ریلیکس یار، مراد نے اسے قابو کرنا چاہا۔ شٹ اپ، اتر گاڑی سے، نکل باہر، وہ غصے سے چیخا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا وجدان، تم غصے میں ہو، تم دفع ہو رہے ہو یا نہیں؟ اس کے غصے سے وہ فوری گاڑی سے نکلا تھا، جبکہ وہ گاڑی فل سپیڈ سے نکالتے وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی روکتے وہ تیزی سے اندر بڑھا تھا، جب گیٹ کیپر اور گارڈ اسے روکتے رہے، پر وہ کہاں کسی کے قابو میں آنے والا تھا۔ اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش بھی کی تو تم لوگوں کا حشر تو میرے ہاتھوں بگڑے گا، پر اپنی فیملیز کا حال برا ہوتے بھی دیکھو گے۔ ان سب کو شعلہ برساتی نظروں سے وارن کیا۔ کہاں ہے وہ کتا؟ وہ اندر داخل ہوتے گارڈ سے بولا۔ تم اندر نہیں جا سکتے، ملک کے پرسنل گارڈز نے روکا تھا۔ بول کہاں ہے وہ؟ یہ تیرا بیجا اڑانے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پسٹل نکالتے اس کے سر پر تانی گارڈ نے رستہ دیا تھا۔ ملک جو اندر ریلیکس انداز میں بیٹھا کوئی ڈیل کر رہا تھا، دروازہ زور سے کھلنے سے سامنے دیکھا جہاں وہ غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے 1 منٹ سے پہلے۔ ملک کے سامنے بیٹھے شخص سے وہ غصے سے مخاطب ہوا تھا، جو فوری چلا گیا باہر۔ تو یہاں کیسے؟ ملک حیرانگی اور غصے سے بولا۔ وہ گارڈ سے کچھ کہتا جب وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی بڈھے؟ بکواس کی، کمینے کتے، تو نے سوچا بھی کیسے؟ وہ بکواس، میں تیری جان لے لوں گا ملک۔ وہ اس کی قمیض کے گریبان سے پکڑے ملک کی جان لینے پر تلا تھا۔ اے چھوڑ پاگل، اے لے کے جاؤ اس جنگلی کو۔ اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ ملک کی جان تو جائے گی۔ وہ پسٹل اس کے سینے پر رکھتے دہاڑا، اور تم لوگ بھی اپنی آخری سانسیں لوگے۔ دور دور رہو، دور ہو جاؤ سب، کوئی قریب نہ آئے، ملک گارڈ سے خوف سے بولا جو اس پر پسٹل تانے تھا۔ وجدان شاہ، میں تیرا برا حشر کر دوں گا، چھوڑ مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے بول رہا تھا، جو اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے میں مصروف تھا۔
ملک کہاں اتنی طاقت رکھتا تھا اس سے مقابلے کی، جو ان معاملوں میں اچھا خاصا ماہر تھا۔ بمشکل 3-4 گارڈز اسے اس کے شکنجے سے نکال پائے تھے، جس کا ملک کی جان بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آئندہ میری بیوی کا نام یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو یہ حشر یاد رکھیں، تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے آدموئے وجود کو دیکھا اور جیکٹ ٹھیک کرتے طنزیہ انداز میں بولتے چلا گیا، نمک حرامو، میری کمر، اس کی شکل دیکھ رہے تھے تم لوگ؟ اٹھاؤ مجھے۔ وہ ناک اور زخمی منہ سے کراہتے اپنے گارڈ سے چیخا تھا، جو وجدان سے اسے بچا نہیں پائے تھے۔ ڈرائیور سے بات کرتے، رش ڈرائیونگ کرتے وہ گھر جا رہا تھا، جس نے بتایا تھا کہ لمز ابھی کچھ ٹائم پہلے پہنچ چکی ہے۔ سکون کا سانس خارج کرتے اب اس کی کلاس لینی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کی جان نکال چکی تھی۔ شاہوانیہ کا رشتہ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ انگیجمنٹ کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، پر مجھے یہ منگنی جیسا رشتہ پسند نہیں۔ میں چاہتی ہوں یا تو شادی ہو یا نکاح۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے پوچھا۔ وہ جو نیوز دیکھ رہے تھے حیران ہوئے۔ صدف اتنی جلدی کیا ہے، ابھی بچی ہے وہ۔ باپ کی محبت جاگی تھی جن کے لیے بیٹیاں کبھی بڑی نہیں ہوتی۔ بس کرے شاہ، 24 کی ہونے والی ہے وہ، مجھے فکر ہے، دیکھتا ہوں۔ اسے بند کر کے صحیح جواب دیں۔ صدف نے دھیان نہ محسوس کرتے ہوئے ریموٹ کھینچا تھا۔ اچھا سن رہا ہوں یار، وہ اس حرکت پر مسکرائے۔ ویسے تو اچھے اور خاندانی لوگ ہیں، بات کرتے ہیں، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر سے ریموٹ سے چینل سرچ کرتے نیوز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس بندے کی گھر باہر سیاست نہیں ختم ہونی، میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا۔ صدف نے گورا، اس بات سے انجان وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے کی فلم ہے۔ گاڑی کی چابی ڈرائیور کو اچھالتے وہ تیزی سے غصے میں اندر بڑھا تھا۔ وانی لمز کہاں ہے؟ ارد گرد دیکھا تھا۔ بائی وہ باہر گارڈن میں گئی ہے ابھی۔ خیریت سب؟ چائے پیتے جواب دیا، بعد میں بات کرتے ہیں۔ بولتے وہ لاؤنج سے باہر گارڈن کی طرف بڑھا۔ یہ آرکڈز ہیں نا، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ آرکڈز کے پھول دیکھتے مسکراتے مالی سے پوچھ رہی تھی۔ گارڈن کی پچھلی سائڈ پر وہ پھولوں کی خوشبو اور تازہ ہوا سے سکون محسوس کر رہی تھی۔ آہ کیا مصیبت، باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ جب وجدان اسے کھینچ کر بیک سائڈ پر بنی انیکسی کی طرف لایا تھا، دروازہ زور سے بند کرتے اس کی طرف بڑھا جو معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کس سے پوچھ کر یونیورسٹی سے نکلی تھی تم؟ اس کے قریب جاتے اس کے براؤن بال مٹھی میں جکڑے۔ وجدان، وہ خوف زدہ ہوئی اس کے سرد لہجے اور شعلہ برساتی آنکھوں سے۔ منع کیا تھا نا، میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں آؤ گی، کہا تھا یا نہیں؟ کمر پر اس کی انگلیاں دنستی محسوس کرتے لمز نے خوف سے دیکھا۔ اس کے خطرناک حد تک بگڑے تیور دیکھتے وہ ویسے ہی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اندازہ کر سکتی ہو یہ پچھلا آدھا گھنٹہ کس تکلیف سے گزرا ہوں میں؟ اندازہ تمہیں میری جان نکلنے کے قریب تھی۔ اب کچھ زبان سے تو نہیں بولو گی تم؟ وہ زج ہوا چپ ہونے سے۔ وجدان، آنسو آنکھوں میں لائے وہ بولنے کی ہمت کر رہی تھی۔ خبردار اگر جو تم روئی تو، یہ مجھے پاگل بنانے کے کام بڑے اچھے سے کر لیتی ہو تم۔ اس کی روتی شکل دیکھ طیش آیا۔ کال کی تھی آپ کو، نہیں آئے آپ؟ گھنٹہ انتظار کیا تھا میں وہاں۔ وہ اس کی گرفت میں منع کرنے کے باوجود روتے ہوئے بولی۔ چلو کال نہیں ریسیو کی تو تم گاڑی سے باہر کیوں نکلی تھی؟ کیا تکلیف آن پڑی تھی جو تم گاڑی سے باہر نکلی؟ خود سے دور کرتے چیختے کہا۔ وہ تصویریں دیکھ کر کیا حالت ہوئی تھی اندازہ کر سکتی تھی۔ کتنا پریشان ہوا تھا اسے لے کر۔ وجدان، تم برے ہو، آئی ہیٹ یو، ہیٹ یو۔ وہ اس کی تیز آواز سے خوف سے کانپتے ہچکیاں لیتے بولی۔
وہ کب اس سے اتنا سخت رویہ رکھتا تھا؟ لمس کی برداشت سے باہر تھا یہ سب۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو۔ آنکھیں اس کے روتے سرخ چہرے پر مرکوز کی تھی۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں اپنے گرے آنکھیں گاڑے ہمت کر رہی تھی اور غصہ آیا اپنی غلطی یہ شخص کیوں نہیں مانتا، اور وہ چیخی تھی کہ کہوں گی بار بار ہیٹ یو۔ وجدان نے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، باقی الفاظ اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بے بس تھی اور اپنے نازک ہاتھ اس کی کسرتی سینے پر مار رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ زبردستی اپنی گردن میں ڈالے۔ کہو اب۔ کچھ ٹائم بعد اسے آزاد کرتے جتایا تھا، مگر ابھی بھی وہ اس کی گرفت میں تھی، جو سرخ چہرہ لیے سانس بحال کرتے اسے روئی آنکھوں سے غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ ٹرائل تھا، آئندہ بولنے سے پہلے سوچ لینا ڈارلنگ، برا ہو سکتا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اور ہاں، یہ آخری بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ اگر میرے بغیر گھر سے یا یونٹ سے باہر نکلی تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا میرے ہاتھوں۔ لمحے میں سنجیدہ ہوتے اس کے گال تھپ تھپاتے وہ باہر چلا گیا۔ آئی ہیٹ یو وجدان شاہ اپنے سرخ ہونٹ رگڑتے اس کا احساس مٹانا چاہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا ملک صاحب؟ یہ آپ کی ہڈیاں کس نے توڑی ہیں؟ ملک کی بیوی سوپ لاتے بولی، جو ملک کے زخمی اور درد سے کراہتے وجود کو بیڈ پر دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ خاموشی سے اپنا کام کرو تم، وہ بھڑپے لہجے میں بولا۔ وجدان شاہ تو سوچ اب تیرا اور تیری بیوی کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ وہ فون دو میرا اور تم جاؤ یہاں سے۔ ملک میں خود تم کو ہمت نہیں تھی، اس لیے بیگم کو باہر بھیجا۔ وہ بگڑے تیور دیکھ فون پکڑا کر چلی گئی۔ ہیلو، آگے سے فون ریسیو کیا گیا۔ احمد شاہ، اگر تو اپنے بیٹے کی خیریت چاہتا ہے نا تو اسے سمجھا لے، میں اس کے خلاف کیس کرنے والا ہوں۔ ملک غصے سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہوتے اٹھے۔ جو حرکت وہ آج کر کے گیا ہے نا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا میری بات، اور اسے بھی سمجھا دینا۔ ملک نے ڈرانا چاہا۔ بتانا ضروری سمجھو گے کیا ہے یہ سب؟ وہ اس کے روم میں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ کیا ڈیڈ؟ بھویں سکڑتے لیپ ٹاپ پر مصروف لاپرواہی سے کہا۔ ملک کا فون آیا تھا، کیس کرنا چاہتا ہے تم پر۔ پتہ ہے یہ سب کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے احمق انسان، دانت پیستے کہا۔ اس کے ایکشن کا ری ایکشن تھا ڈیڈ، اور فائدے نقصان سے مجھے کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا، سو آپ بھی سکون مارے۔ وہ اسی پوزیشن میں بولا۔ یہ مار دھاڑ اور آوارہ گردیوں کو تم ری ایکشن کا نام دے رہے ہو؟ اس کے اتنے آرام سے دیے گئے جواب پر وہ آگ بگولا ہوئے۔ جانتے بھی ہیں آپ کی بہو اور میری بیوی کے بارے میں بکواس کی تھی اس نے؟ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں ہر اس شخص کی جان نہ لے لوں جو اس کے بارے میں غلط خیال بھی اپنے ذہن میں لانے کے بارے میں سوچے۔ لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھتے وہ ان کی طرف اب پوری طرح متوجہ تھا۔ غصہ پھر سے ادو آیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ چھوڑیں اس بات کو، اب دوبارہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اور رہی بات کیس کی تو کرے، میں دیکھ لوں گا خود ہی۔ خفیف سی مسکراہٹ سے کچھ کہتے کہا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بل لاتے بولے۔ بہت کچھ۔ پریشان نہیں ہو، جلدی بتا دوں گا، اور میرے خیال سے آپ کو اب روم میں جانا چاہیے، موم ویٹ کر رہی ہوں گی۔ آخری بات پر انہیں چھیڑا تھا۔ جا رہا ہوں، مگر خیال رکھا کرو، ایسی چیزوں کو گھورتے کہا۔ روم سے دبے پاؤں وہ باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں صدف وانیا سے کچھ بات کر رہی تھی۔ ان کو نظر انداز کرتے وہ کچن میں گئی، جو اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میم، کچھ چاہیے آپ کو؟ میڈ نے اسے برتن بکھیرتے دیکھ پوچھا۔
نہیں، میں خود کر لوں گی۔ بولتے ہی ڈش سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے تھے اور اوون میں چاول گرم کرتے وہ خاموشی سے اپنے روم میں جا رہی تھی۔ لمس، بھوک لگی تھی تو بیٹا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ صدف نے اسے جاتے دیکھ مخاطب کیا، کیونکہ جب اسے بلانے بھیجا تھا تو وہ منع کر چکی تھی۔ وجدان کی اس حرکت کے بعد وہ ڈنر پر اس کا ہرگز سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس پر شدید غصہ تھا۔ تب بھوک نہیں تھی مما، اب انہوں نے دیکھ تو لیا تھا۔ وہ وہیں ان کے پاس صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ وجدان، ارے بیٹا تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صدف نے اسے آخری سیڑھی سے اترتے دیکھ مخاطب کیا۔ لمس کا چمچ والا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا، اس پر ایک نظر ڈالی جو انہیں دوپہر والے کپڑوں میں نظریں جھکائے کھانے میں مصروف تھی۔ اگلا نوالا اس کے حلق میں بری طرح پھنسا جب وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ لمس، کیا ہوا بیٹا؟ وجدان ایک دم اس کی حالت دیکھ پریشان ہوا اور فوراً اٹھتے کچن سے پانی لایا، جو کھانس کھانس کے بے حال ہو گئی تھی۔ پانی لاتے وہ قریب بیٹھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ غصے سے کہا۔ پانی اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے اس کی کمر سے ہلائی۔ لمس کو غصہ اور رونا دونوں آیا۔ سب کے سامنے بامشکل اس کے ہاتھ سے پانی پیتے وہ جھٹکے سے اٹھتی چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وانیا حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، چھوڑو تم موم، آپ بتائیں کیا بات تھی؟ اس کی طبیعت بعد میں درست کرنی تھی۔ وانیا تم دیکھو، اسے یہ کھانا بھی چھوڑ گئی ہے۔ جی، وہ پلیٹ لیتے اٹھی۔ وجدان، وانیا کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں میں، بس جلدی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ڈیڈ سے بات کی تھی، تم کیا کہتے ہو؟ وہ جو اس کا رشتہ دیکھ کر گئے تھے نا، اب وہ اصرار کر رہے ہیں۔ آج بات کی تھی میں نے منگنی کی جگہ، یا تو نکاح کریں یا تو شادی۔ وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سے رائے جاننی چاہیے۔ صحیح ہے، جو آپ کو بہتر لگے، اچھے لوگ ہیں، میں نے پتہ کروایا تھا۔ اگر ڈیٹ جلدی فکس کی تو وانیا کے ساتھ میں لمس کی رخصتی بھی اب چاہتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے ہی میں ریسیپشن کا سوچ رہا ہوں، اور میں اس بارے میں سیریس ہوں، کوئی بھی تاخیر نہیں چاہتا۔ ملک کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ اس کی جاب ہی ایسی تھی کہ کبھی بھی کسی دوسری جگہ جانا پڑتا تو کم از کم اسے ساتھ تو لے کر جا سکے۔ پر وجدان ابھی وہ پرور نہیں، بس آپ مجھے بتا دیں، نہیں تو ایسے بھی میں اسے اپنے روم میں شفٹ کر لوں گا، اور آپ یا کوئی بھی مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائی اس کے سنجیدہ لہجے پر۔ پانی کا جگ بھرنے وہ روم سے باہر نکلی تھی جب وجدان کو اکیلے ابھی بھی لاؤنج میں صوفے پر لیٹے فون استعمال کرتے دیکھا۔ یہ کیوں ہے یہاں؟ لمس، ڈرنا نہیں، اب کچھ کہیں تو صحیح۔ یہ خود کو ہمت دی، ہٹے پیچھے۔ جگ بھرتے وہ واپس جانے لگی جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ وجدان پلیز، اس کی بولتی نظروں سے جگ سلیب پر رکھتے وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس سے خوف زدہ تھی، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے ڈانٹنا تھا اور مجھ پر شاؤٹ بھی کیا تھا آپ نے، میری غلطی بھی نہیں تھی۔ روتے ہاتھ ہٹائے، میں بس پریشان تھا نا۔ سلیب سے لگاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ نے میرے بال بھی کھینچے تھے، روتے ہوئے دوسرا شکوہ کیا۔ آہستہ سے پکڑے تھے، کھینچے تو نہیں تھے۔ وجدان کو ہنسی آئی۔ درد ہوئی تھی مجھے، جھکی نظروں سے بتایا۔ تو پھر پیار بھی تو کیا تھا نا، وہ بھول گئی؟ اس کا رویا گلابی چہرہ اوپر اٹھا اور آنسو صاف کیے۔ جی نہیں، وہ بھی آپ نے مجھے سزا دی تھی، ہیٹ یو کہنے پر۔ وہ زور سے بولی۔ سوچو ذرا، اس بات پر تمہیں تھپڑ نہیں مارا اور نہ میرا دل بہت چاہا تھا۔ جھکتے اس کے گال کے گڑے ہونٹوں سے چھوئے جہاں تھپڑ مارنے کا خیال آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ وجدان بہت زیادہ والے برے ہو۔ اس کی بات اور حرکت پر غصہ آیا۔ وہ غصہ تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا
خمار آلود لہجے میں بولتے اسے خود سے لگاتے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارا ناراض ہونا فرض ہے لمز، اور تمہیں منانا تمہارے شوہر پر واجب۔ اس کی گردن سے بال ہٹائے تھے۔ وجدان پلیز، اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک، اس کی سرگوشیاں اور گردن پر اس کے بیئرڈ کی چبھن محسوس کرتے اسے بند آنکھوں سے روکا تھا۔ اس کی براؤن ٹی شرٹ وہ کمر سے دونوں مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ خاموش اور ساکن ماحول میں ایک فسوح طاری تھا جو اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی شدتوں سے کھڑے ہونے کی ہمت کہاں تھی؟ اگر پیچھے سلیب نہ ہوتی تو اب تک وہ گر چکی ہوتی۔ ہم کچن میں ہیں۔ وہ اس کی بڑھتی جسارتوں سے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے بے بس ہوئی تھی اور ارد گرد دیکھا کوئی آ ہی نہ جائے۔ اس کے ٹوکنے پر شدید غصہ آیا تھا۔ خود پر ضبط پاتے اس کو دیکھا جو ذرا سی اس کی قربت میں غیر ہوتی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی، حیا سے جھکی پلکیں، دانتوں تلے دبے سرخ لب دیکھ کر وجدان کا ایک دم دل چاہا تھا سارے فاصلے مٹا دے جو اس کے ہوش و حواس ہمیشہ کی طرح سلب کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم پر مجھے شدید والا پیار آتا ہے۔ اس کی روئی روئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اور جب تم مجھ سے دور جاتی ہو نا تو شدید والا غصہ بھی۔ Because my soul is in love with your soul. So be prepare yourself for every situation dear wifey. اب جا کر سو جاؤ اور I love you کہنے کی پریکٹس کرو، ورنہ believe me نیکسٹ سین ہمارے درمیان بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا hate you کہنا یاد دلایا۔ جگ اسے تھمایا تھا اور خود کچن سے نکلتا چلا گیا جو وہیں سن کھڑی تھی۔ سنڈے کی وجہ سے سب ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے تھے ورنہ اکثر وجدان نہیں ہوتا تھا۔ جو کھا کم اسے زیادہ گور رہا تھا۔ وانی آپی، وہ جو ساتھ بیٹھی تھی اس کی آہستہ سی آواز سے متوجہ ہوئی۔ پلیز میرے ساتھ جگہ چینج کر لیں۔ ایک اس بندے کے جذبے لٹاتی نظروں سے وہ کچھ کھا نہیں پا رہی تھی۔ کل تو اس نے اپنا ایک نیا چہرہ اس پر واضح کیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اسے کسی معاملے میں نہیں روک پاتی تھی۔ شاید رشتہ ہی ایسا تھا کہ اسے چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ مگر کیوں؟ وانیا حیرانگی سے گویا ہوئی۔ آپ کا بھائی بہت زیادہ والا بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ کیا بھائی لمز؟ وانیا نے سامنے وجدان کو دیکھتے پوچھا جو کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ پلیز جگہ چینج کر لیں۔ میں کیسے بتاؤں وہ مجھے ان نظروں سے گور رہے ہیں یار۔ وہ رہان سی ہوئی تھی۔ کن نظروں سے لمز بیبی؟ وانیا نے ہنستے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلائی تھی۔ وانیا اور لمز خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ صدف نے دونوں کو کھانا چھوڑ باتیں کرتے دیکھ ٹوکا تھا۔ جی جی مما، وہ دونوں مصروف ہوئی تھی۔